السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سبق خوش نصیب بچہ پڑھائیں گے۔ اس سبق میں ایک ایسے بچے کی کہانی بیان کی گئی ہے جو یتیم ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں، ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 20 کھولیں اور سبق کی طرف دھیان دیں۔ صفحہ نمبر 20، سبق خوش نصیب بچہ کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیاں تھیں اور عید کا دن تھا۔ بچے کھیل رہے تھے اور گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ان میں ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک طرف کھڑا رو رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس بچے پہ پڑی تو قریب تشریف لے گئے اور اس بچے سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس بچے نے کہا، میرے والد ایک غزوہ میں شہید ہو گئے ہیں، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بچے کی یہ بات سنی تو غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے میں تمہارا والد، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری والدہ۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ یعنی ان کی بیوی ہیں، اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے بھائی ہیں۔ سبق کے اس پہلے پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس ہی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھتے تھے۔ اس سبق میں ایک بچے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے والد ایک غزوہ یعنی ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ آج سے میں تمہارا والد، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری والدہ، اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس سبق کے دوسرے پیراگراف کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس بچے کو گھر لے آئے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی ہیں کہ اس بچے کو نہلائیں، پھر کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے چلے۔ راستے میں دوسرے بچوں نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ جو بچہ ابھی میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے رو رہا تھا، اب صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ بچوں نے اس یتیم بچے کی خوش قسمتی کو دیکھتے ہوئے یہ تمنا کی کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھتے۔ پیارے بچوں، اس خوش نصیب بچے کا نام حضرت بشر بن غزیہ تھا۔ سبق کے اس آخری پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر عیدگاہ لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو اس بچے کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور اس یتیم بچے کی خوش قسمتی کو دیکھ کر سب کی یہی تمنا تھی کہ سب کی یہی خواہش تھی کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھتے۔
پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اس خوش نصیب بچے کا نام کیا تھا؟ اس خوش نصیب بچے کا نام حضرت بشر بن غزیہ تھا۔ اس پورے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچوں کے ساتھ محبت، ہمدردی اور شفقت سے پیش آتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت، ہمدردی اور شفقت سے پیش آئیں اور ان کی دل آزاری سے بچیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، پہلے ہم نے سبق خوش نصیب بچہ کی بلند خوانی اور وضاحت کی تھی۔ آج ہم اس سبق کی مشق کا کام کریں گے، تو سب اپنی کاپی کھولیں اور سب سے پہلے صفحے پر سبق کا نام لکھیں اور مشکل الفاظ لکھنا شروع کریں اس طرح۔ نمبر 1 مدینے، میم ڈالیے نون بڑھیے مدینے۔ نمبر 2 عید، عین یہ دال عید۔ نمبر 3 پھٹے پرانے، پے دو چشمی ہے پھٹے بڑھیے پھٹے، پے رے الف پرانون بڑھیے نے پرانے، پھٹے پرانے۔ نمبر 4 غزوہ، غین سے واو ہے غزوہ۔ نمبر 5 خوش نصیب، خے واو شین خوش، نون صاد یہ بے نصیب خوش نصیب۔ نمبر 6 یتیم، یہ تے یہ میم یتیم۔ نمبر 7 بشر بن غزیہ، بے شین رے بشر، بے نون بن بشر بن، غین سے یہ ہے غزیہ بشر بن غزیہ۔ نمبر 8 صاف ستھرے، صاد الف فے صاف، سین تے دو ششمی ہے ست، رے بڑھیے رے ستھرے صاف ستھرے۔ نمبر 9 غمگین، غین میم غم غاف یہ نون غمگین۔ نمبر 10 میلے کچیلے، میم یہ لام بڑھیے میلے، کاف چے یہ لام بڑھیے لے کچیلے میلے کچیلے۔ یہ اپنی کاپی میں لکھیے، اس کے بعد ہم اس کے سوال جواب لکھنا شروع کریں گے۔ اب اس کے سوال جواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، مدینے میں کون سا دن تھا؟ اب اس کا جواب شروع کرتے ہیں۔ جواب، مدینے میں عید کا دن تھا، مدینے میں عید کا دن تھا۔ سوال نمبر 2، بچہ کیوں رو رہا تھا؟ اس کا جواب ہے، بچہ پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے رو رہا تھا، بچہ پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے رو رہا تھا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، بچوں نے اسے دیکھ کر کیا تمنا کی؟ جواب، بچوں نے اسے دیکھ کر تمنا کی کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، بچوں نے اسے دیکھ کر تمنا کی کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے، اس خوش نصیب بچے کا نام کیا تھا؟ جواب، اس خوش نصیب بچے کا نام حضرت بشر بن غزیہ تھا، اس خوش نصیب بچے کا نام حضرت بشر بن غزیہ تھا۔ اب سب سوال جواب کو اسی طریقے سے اپنی کاپی میں اتاریں۔ اب سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیں، تاریخ لکھیں۔ بچوں، اوپر دیے گئے ان سوالات کے جوابات آپ سب اپنی کاپی میں لکھ چکے ہیں۔ اب ہم کتاب میں خالی جگہ پر کریں گے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ خالی جگہ۔ نمبر 1 ڈیش کی گلیاں تھی، کس کی گلیاں تھی؟ مدینے، ڈیش میں لکھیں گے مدینے۔ مدینے کی گلیاں تھیں۔ نمبر 2 بچے ڈیش رہے تھے، بچے کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے، ڈیش میں لکھیں گے کھیل، بچے کھیل رہے تھے۔ نمبر 3
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بچے کی ڈیش سنی تو ڈیش ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی کیا سنی تھی تو ڈیش ہو گئے تھے۔ پہلے لکھیں گے بات سنی تو ڈیش ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ غمگین۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بچے کی بات سنی تو غمگین ہو گئے۔ نمبر 4، راستے میں دوسرے بچوں نے جب یہ دیکھا تو ڈیش رہ گئے۔ راستے میں دوسرے بچوں نے جب یہ دیکھا تھا تو کیا رہ گئے تھے؟ حیران۔ ڈیش میں لکھیں گے حیران رہ گئے۔ راستے میں دوسرے بچوں نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ نمبر 5، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے میں تمہارا ڈیش ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آج سے میں تمہارا کیا ہوں؟ والد۔ ڈیش میں لکھیں گے والد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے میں تمہارا والد ہوں۔ خالی جگہ پر کرنے کے بعد صفحہ نمبر 22 کھولیں۔ اب ہم درست جواب پر دائرہ بنائیں۔ درست جواب پر دائرہ بنائیں، کتاب میں ہی کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بچے گلیوں میں کیا کر رہے تھے؟ بھاگ رہے تھے، گھوم رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ بچے گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ نمبر 2، بچے کے والد کس میں شہید ہو گئے تھے؟ غزوہ میں، حادثے میں، بم دھماکے میں۔ درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ بچے کے والد غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔ نمبر 3، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ کہاں لے گئے؟ ہمارے پیارے نبی بچے کو اپنے ساتھ کہاں لے گئے تھے؟ مسجد لے گئے، گھر لے گئے، باغ میں لے گئے۔ درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ نمبر 4، بچوں نے دیکھا کہ وہ بچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرف جا رہا ہے؟ مغرب کی طرف، دائیں طرف، عیدگاہ کی طرف۔ درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ بچوں نے دیکھا کہ وہ بچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر 5، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے کیا ہیں؟ چچا، بھائی، ماموں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ بچوں، اب اگلی عبارت کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ عبارت کو اس طرح ملائیں کہ جملہ مکمل ہو جائے۔ اس میں آپ کو آدھے جو ادھورے جملے دیے گئے ہیں اس کو اس طریقے سے ملانا ہے کہ جملے مکمل ہو جائیں۔ نمبر 1، بچہ پھٹے پرانے کپڑے۔ اب ادھر آگے آپ کو اور جملے بھی دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ صحیح ہے اور اس کو ملانا ہے۔ بچہ بچی پہ پڑی، پہنے ایک طرف کھڑا رو رہا تھا، میرا کوئی نہیں ہے، پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے چلے، تمہاری والدہ ہیں۔ اب اس جملے کو درست جملے سے ملا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک طرف کھڑا رو رہا تھا۔ اب اس کو صفائی سے ملائیے۔
یہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک طرف کھڑا رو رہا تھا۔ اسی طرح سے ہم باقی جملے بھی مکمل کریں گے۔ نمبر 2، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بچے پہ پڑی، میرا کوئی نہیں ہے، پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے چلے، تمہاری والدہ ہیں۔ اس جملے کو درست جملے سے ملا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بچے پہ پڑی، یہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بچے پہ پڑی۔ نمبر 3، آج سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا کوئی نہیں ہے، پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے چلے، تمہاری والدہ ہیں۔ اس جملے کو صحیح جملے سے ملا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ آج سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری والدہ ہیں۔ نمبر 4، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے، پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے چلے۔ اس جملے کو صحیح جملے سے ملا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 5، بچے کو نہلائیں اور کپڑے، یہ سارے جملے مکمل ہو گئے، یہ ایک آخری بچہ ہے، اس کو اس سے ملا دیں گے۔ پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے چلے، بچے کو نہلائیں اور کپڑے پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے چلے۔